کی رویے اونچے کرنے کے لیے حضور آئے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضور علیہ السلام کے علم کے شہر سے فیض پانے والے ہیں نا، تو دو تین جملوں میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق بیان کیے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی ساری شاعریاں، بڑے سارے ادیبوں کے فکرے اور بڑے سارے واعظین کے واعظ اور بڑے سارے خطباء کی تقریریں مولا کائنات نے سمیٹ کے رکھ دی۔ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں بھئی لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے سب سے زیادہ سخی تھے، زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے، اور مزاج کے سب سے بڑھ کے نرم تھے۔ بس تین باتیں حضرت مولا کائنات نے بیان کی۔ حضور کا دل سب سے بڑا سخی ہے، زبان سب سے زیادہ سچی ہے، اور مزاج کے حضور سب سے بڑھ کر نرم ہے۔ یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق۔ آپ کبھی ان تین باتوں میں اپنے آپ کو ٹٹولے نا۔ ہماری زبانیں سچ کتنا بولتی ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہم مالک نہیں بن کے بیٹھ گئے۔ وہ نکال کے کسی اور کو دینا ہمیں کس قدر زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے مزاج بڑے نرم ہیں، پر اپنے آپ میں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے۔ پتہ ہے نا، ہمیں سب سے زیادہ اپنی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے، اپنی ساری غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کی ایک دو پتہ چل گئی تو گھن کھانی شروع کر دی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مدینے والے محبوب سب سے زیادہ نرم دل تھے، شفقت کرنے والے تھے، کرم فرمانے والے تھے۔ دوسری بات، انسان کا جو حسن تکلم ہوتا ہے نا، اس کا جو بات کرنا، وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار چل کام نہ کرنا، بات تو ٹھیک کرنا، چل تو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم نہ بھی کرنا، پر تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہر جملہ دوسرے سے جدا ہوتا تھا، اور باتیں واضح ہوتی تھیں۔ اور اتنی بڑی بات کہہ دی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی تو کوئی باتیں گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ شیریں گفتاری، یعنی دھیمے لب و لہجے میں بات کرنا۔ کئی دفعہ نا اماں خود ہی بات کر کے بھول بھی جاتی ہے، بزرگ ہو گئی ہے نا، ابا جی کئی دفعہ بات کر کے بھول جاتے ہیں، انہوں نے خود کوئی کام کہا ہوتا ہے، خود بھی اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب اولاد کا کیا ذمہ ہے کہ وہ اماں ابا کے اس بڑھاپے پر معاذ اللہ طنز کرے کہ آپ کل یہ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ شفقت کے بازو پھیلائیں۔ عرش کا مالک کہتا ہے اوف بھی نہیں کرنی تمہیں، کیونکہ وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ تو کہہ ٹھیک ہے، جو کل کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، جو آپ آج کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ۔ لیکن اگر آپ کہیں جناب کل آپ نے یہ کہا تھا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بات کی کمزوری ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کا ذہن کمزور ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے حوصلے کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا ہمارے بڑے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سخت جواب ہوتا ہے، ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے اپنی عقل دیکھ کے جواب نہیں دینا، سامنے والے کا منصب دیکھ کے جواب دینا ہے۔ وہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جناب میرے پاس شعور بڑا ہے تو میں ایسے کر دوں گا، تو یہ انداز پھر ٹھیک نہیں۔ دوسری بات، مسواک کرنا بھی سنت ہے، میٹھا کھانا بھی سنت ہے، اور گوشت کھانا بھی سنت ہے ویسے، اور سید الطعام ہے، کدو شریف کھانا بھی سنت ہے، اور جناب شادی کرنا بھی سنت ہے۔ یہ ساری سنتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسکرا کے بات کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ یہ والی بھی یاد کر لینی چاہیے، چلے اس میں بھی بھلا ہوتا ہے۔ ابا جی کا دل راضی ہو جائے گا اس بات سے، اماں جی خوش ہو جائیں گی، بڑے بھائی کو آپ مسکرا کے ملیں گے تو راضی ہو جائے گا، غریب آدمی سے مسکرا کے ملیں گے تو خوش ہو جائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حیات نور گزاری ہے وہ غموں کے بیچ گزاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے پر میں سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان غموں کے بیچ حضور مسکراتے تھے۔ حضور مسکراتے تھے، اور مسکراتے بھی اس طرح تھے کہ کہہ کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، یعنی مسکرانا بھی وہ جو ڈھب اور سلیقے کا، سنجیدگی کا، مسکرانا بھی حسن والا، اس طرح نہیں کہ غیر سنجیدگی چھلکے۔ حضور مسکراتے تھے، غموں کے بیچ مسکراتے تھے، پورا منہ کھول کے نہیں۔ حضور کے لبہائے مبارکہ میں دانت نظر آتے تھے اور حضور مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے دنیا میں کسی کو اتنا مسکراتے نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ آپ مسکرائیں، آپ کے لہجے اچھے ہوں، آپ مطلب حرج کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا کسی بات پہ مسکرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا آپ محسوس کریں گے کہ آپ طاقتور ہو گئے ہیں آپ نے اگر اخلاقی رویہ، مثلا اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب باہر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خامد صاحب بڑے بڑے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بات سے میں آگاہ ہوں، پر بیگم بھی تو صبح سے بیٹھی ہے نا، اس نے بھی تو کسی سے بات کرنی ہے نا، کوئی آئے تو یہ صاحب آئے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ سارے پیچھے با ملاحظہ پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے سونا ہے، بستر جھڑا ہوا ہو، تکیہ لگا ہوا ہو اور کوئی آدمی سی نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، اللہ نے مرد کو حوصلہ بڑھا دیا ہے، عقل بڑی دی، کس لیے؟ وہ اسی لیے دی تھی کہ اس نے عورت کے ساتھ اس کی اس کم فہمی کے مقابلے میں اپنے حوصلے کو بڑا کر کے دکھانا۔ تو یہ جلد باز ہو جاتا ہے، یہ سختی کرتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں باہر، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کے ساتھ نبھا کرنا، مردوں کے لیے کاروبار کرنا، دنیا کو ڈیل کرنا، بندے کو باتیں پوری طرح چور کر دیتی، لیکن اگر آپ باہر کی پریشانیاں گھر لے آئیں گے تو گھر والوں نے بھی تو کہیں آنسو بہا کے دکھانے ہیں نا، انہوں نے بھی تو سارے دن کی آزمائشیں بیان کرنی ہے نا۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا ہے۔ اب سب کس طرح فرمانے لگے، اس نے مجھے کوئی کام کہا، کوئی پیسے جہاں لگنے تھے تو میں نے کہا بھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آئیں گے تو میں دے دوں گا۔ تو پھر اس نے ایک دن یاد کرایا کہ جناب وہ میں نے کہا تھا کہ پیسے تھوڑے سے چاہیے تھے، تو کہتے میں نے کہا بھی نہیں ہے میرے پاس، جیب خالی ہے، بالکل حالات ٹھیک نہیں، ملتے ہیں تو دیتا ہوں۔ کہتے اس نے کچھ دن چھوڑ کے پھر یاد کرایا تو میں غصے میں آ گیا، میں نے کہا تو کیا مجھے بے عزت کرتی رہتی ہے، تو میں کہا نا میرے پاس نہیں ہے، جب آئیں گے تو دے دوں گا۔ کوئی باتیں کرنے والی روز ہی کسی آدمی کو پریشان کرنا۔ کہتا جب میں نے سخت بات کی تو اس بھلی مانوس عورت نے پہلے بات سن لی، پھر جب میرا غصہ اتر گیا تو اس نے ایک بات کی تو میں رو پڑا، کہنے لگی آپ ہی تو میرے خامد ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں۔ کہتا ہے میں رو پڑا، مجھے نہ دعا مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جب میں بھی اپنے رب سے کہوں گا نا مالک تو ہی میرا رب ہے، تجھ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں، تو پھر میرا اللہ بھی میرے اوپر رحمت فرمائے گا۔ تو تھوڑا سا نا اخلاق کی بلندیاں، طبیعتوں میں بلندیاں، اپنے باطن پہ تھوڑی سی توجہ۔ ہم نے سارا زور ظاہر کو سنوارنے پہ لگا دیا ہے، سارے رنگ ہم نے اپنے ظاہری وجود میں بھرنے میں سب کر دیے، اگر تھوڑی سی توجہ اخلاق پہ دی جائے۔ میں نے نا میرا ایک شوق ہے سیرت لکھنے کا، سیرت کی چیزیں جمع کرنے کا، یہ میرا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ تو میں جب حضور کی مکمل سیرت پڑھتا ہوں تو میں ایک نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے نا، اس کا سبق ہے یک طرفہ نیکی، یک طرفہ نیکی۔ وہ والی نیکی نہیں کہ کوئی میرے ساتھ کرے گا تو میں بھی کروں گا، کوئی میٹھا بولے گا تو میں بھی بولوں، کوئی میری طرف آئے گا تو میں اس کی طرف بھی جاؤں گا، کوئی میرے بچوں سے پیار کرے گا تو میں۔ سیرت نبوی کا یہ سبق نہیں، سیرت نبوی کا سبق یہ ہے کہ جو روڑے مارے گا اسے پھول دیں گے۔ سیرت نبوی کا یہ سبق ہے کہ جو ترش بولے گا جواب میں مسکرائیں گے۔ سیرت نبوی کا یہ سبق ہے کہ جو لوگ قیدی بنا کے بدر میں آئیں گے نا،
सहाबा खुद भूखे रहेंगे और कैदियों को रोटियां खिलाएंगे, अगरचे दुश्मनों को कैद किया। सीरत यक तरफा नेकी का सबक देती है, दो तरफा नहीं। हमने तो नेकी को तजारत बना लिया है कि पहले तू मेरे साथ कर तो मैं तेरे साथ करूंगा, तू मेरे घर आ तो फिर मैं तेरे घर आऊंगा। ये आप इबादत कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। यक तरफा नेकी ये हुस्न पैदा करती है। और तीसरी बात मेरे अजीज ये कि अल्लाह रसूल की रिजा के लिए, गुस्सा नाराजगी सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए, जात के लिए नहीं, वरना आपकी जात एक बुत बन जाती है, वो बड़ी सारी चीजों में रुकावट बन जाती है। हमने ना जितनी आज तक जंगें लड़ी हैं, जितनी आज तक हमने मुशक्क़तें की हैं, वो जात के लिए की। मैं देखता था हमारे देहातों में ऐसे किसी ने खबर छोड़ दी कि फलाने ने तेरे खिलाफ बात कर दी, पूरी तस्दीक भी नहीं। हालांकि कुरान मजीद फरमाता है कि जब कोई फासिक खबर लेके आए पहले उसकी तहकीक कर लिया करो कि ठीक भी है कि नहीं। किसी ने बात कर दी वो फलां ने तेरे खिलाफ बात किया तो कहते हैं मैं पूछ नहीं लेना, दो चार बंदे लेके तो घर पहुंच गए। मुफ्त के झगड़े, ये सब जातियात की जंग है, इससे बाहर आए। आप अपनी जात के लिए कितना कुलड़ेंगे? मसलन मैं क्या हूं, हम क्या हैं, अपने आप को कहां तक ले जाना चाहते हैं, क्या बुलंदी है हमारी, क्या हम पाना चाहते हैं, क्या है हमारे पास? वो मिट्टी का ढेर जिसको एक रात सोने ना दिया जाए तो अपनी टांग पे खड़ा नहीं हो सकता। वो कमजोर आदमी के 24 घंटे रोटी ना खाए तो अपनी टांगों पे लड़खड़ाता फिरे। मसलन क्या है? एक बुखार चढ़ गए तो हमसे अपना आप संभाला नहीं जाता, एक दांत में दर्द निकल आए तो हम खड़े होने के काबिल नहीं। क्या है? करोड़ों रुपया तिजोरियों में पड़ा है पर डॉक्टर कहते हैं तेरा इलाज कोई नहीं किसी के पास। क्यों अपनी जात की जंग लड़ते लड़ते हम अपनों को हारने पे तुले हुए? कई अपने हम हार गए पर हमने जात की जंगें लड़ी। आओ ना यारो, हमारे कई अपने हैं, हमारा दिल करता है हम उनके साथ उठें बैठें खाएं पिएं बात करें। कोई रट्टा नहीं, वो कोई बददीन नहीं हुए, कोई बद मजहब नहीं हुए, कोई बद अकीदा नहीं हुए, सिर्फ हमारी जात से उनका मसला था। हमारी शान के मुताबिक वो चल नहीं सके, जी हुजूरी नहीं कर सके, हमने उतार फेंके। दिल करता है अपनों के बीच बंदा वक्त गुजारे, लेकिन हमने ना जातियात की जंग में कोई भी नहीं हारा, हम अपने आप से हार गए। सुनो ना हुजूर ने क्या सीरत दी है, अखलाक आलिया की क्या बुलंदी दी है। मैदान ओहद में इतना उन्होंने तकलीफ दी कि हुजूर के 70 सहाबा शहीद हो गए। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनका रवैया इतना जारहाना हुआ कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन्होंने नाक मुबारक को, मुकद्दस आंखों को निकाल दिया, काट डाला, तकलीफ दी मेरे नबी पाक। हुजूर के अपने दांत मुबारक शहीद हुए। और जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया ना या रसूलल्लाह करे ना दुआ इनकी तबाही की, हुजूर ने फरमाया मैं लानत करने वाला बना के नहीं भेजा गया, मुझे तो रब ने रहमत बना के भेजा है। जात को तकलीफ दी है उन्होंने, तो हुजूर ने दुआ क्या की, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे, इनको बख्शिश के रास्ते पे चला दे, हिदायत दे दे इनको। नबी करीम हिदायत की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा आया है जहां मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की काफिरों के लिए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये रवायत आपको मिलेगी। ग़ज़वा खंदक के मौके पर मदीने का दिफा करते करते काफिरों ने इतना परेशान किया कि सहाबा की नमाज असर कज़ा हो गई। जात को तकलीफ दी तो कोई हुजूर ने उनके लिए दुआ नहीं की, तबाही की। असर की नमाज रह गई सहाबा की,